تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، تم کو معاف فرمائے، تم نے جو غلطی کی میرے ساتھ سلوک کیا میں نے تو معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا اپنے بھائیوں سے، اچھا بتاؤ ابا جان کیسے ہیں، والد گرامی کیسے ہیں، ابو کیسے ہیں ہمارے؟ تو ان کے بھائیوں نے کہا حضرت یوسف سے کہ ابو آپ کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو آپ کی محبت میں آپ کے غم میں روتے روتے ظاہری بینائی بھی انہوں نے ختم کر دی، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی آپ کی محبت میں روتے روتے، ظاہری بینائی ان کی ختم ہو گئی، یہ حال ہے ان کا آپ کی محبت میں۔ جب یہ سنا حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، ایسا ہے میرے والد صاحب کی آنکھ نظر خراب ہو گئی، ظاہری بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، تو اے میرے بھائیوں یہ میری قمیص میرا کرتا لو، صاف ارشاد ہے قرآن مقدس میں، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے کر جاؤ، فالقوه علی وجهه علی وجه ابی، اور اس کرتے کو میرے ابا کے چہرے پر ڈال دو، اس کرتے کو میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، یقت بصیرہ ان کی نظر لوٹ آئے، ان کی بینائی لوٹ آئے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ان کے بھائی جب حضرت یوسف نے دیا کرتا تو بعض بھائی جن کو کرتا ملا تھا وہ دوڑتے ہوئے گئے اور بہت جلد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور پہنچ کر حضرت یعقوب کے چہرے پر وہ کرتا ڈالا، جیسے ہی کرتا ڈالا فوراً آپ کی بینائی روشن، فوراً نظر لوٹ آئی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو اس سے سمجھ میں آیا، اس سے یہ عقیدہ ملا، ہمارا آپ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ہم بزرگان دین اولیاء کرام کے تبرکات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جس کو نیک سمجھتے ہیں بزرگ سمجھتے ہیں اس کے تبرکات سے ہم برکت لیتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، ان کا آستانہ ملے تو ان کے آستانے کی چوکھٹ چومتے ہیں، جی اگر وہ پردہ فرما گئے تو بھائی یہیں پر اسی زمین میں تو آرام فرما ہے داتا، چلو ان کے پاؤں مبارک کو نہیں تو اوپر جو مٹی لگی ہے ان کے بدن سے ٹچ ہوگی مٹی، یہ ہم اس مٹی کو چوم لیتے نہیں کرتے، مزار شریف پہ جانے سے پہلے دروازہ ہے ان کا تو دروازے ہی کو چوم لیتے ہیں، چلو یہ دروازہ حضرت داتا نہیں ہے مگر حضرت داتا جہاں آرام فرما ہے اسی حجرے کا دروازہ ہے نا، ہم چوم لیتے ہیں۔ مدینہ شریف جاتے ہیں تو منبر شریف پہ حاجی لوگ اپنا مصلی ٹچ کرتے ہیں، اپنا رومال ٹچ کرتے ہیں، ایک مصلی خرید کر نیا لے کے جاتے ہیں جنت البقیع ہے ریاض الجنت میں اور بچھاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بار بار لگے ہیں، یہاں اپنے مصلی کو ٹچ کر لیتے ہیں، مس کر لیتے ہیں، اس مس کر لینے سے اللہ تعالیٰ اس مصلی میں برکت دے گا، اور حاجی صاحبان وہ مصلی گھر لے کے آتے ہیں تو پھر بقیہ زندگی اسی مصلی پر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جگہ ایسی ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنت، جنت کا باغ، مسجد نبوی کا وہ حصہ جی جو منبر شریف سے حجرے تک، اب بات آگے تو لمبی ہو جائے گا، وہ حصہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اور قیامت کے دن وہ حصہ جیسا ہے ویسے ہی جنت میں پہنچے گا۔ جنت میں جو ایمان کے ساتھ مدینہ شریف گیا ہے، حضور کی سچی غلامی لے کر مدینہ شریف گیا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں جب اسے جنت میں پہنچائے گا تو ریاض الجنت کو جیسے مدینہ میں دیکھا ہے جنت میں بھی دیکھے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اور جنت کے باغوں میں سے باغ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس جگہ پر حضور کے قدم مبارک بار بار لگے، حضور جہاں آرام فرما ہے آج اسی حجرے میں سرکار تشریف رکھتے تھے، اور نماز کے وقت جب اذان ہوتی تھی، اقامت ہوتی تھی تو حضور حجرے سے نکلتے تھے، منبر شریف پہ آتے تھے، مصلی امامت پہ آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، پھر حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، تو دن بھر میں روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ اس زمین کو حضور کے قدم چومنے کا موقع ملتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کا مرتبہ اتنا بڑھایا کہ اسے جنت کے باغوں میں سے باغ کر دیا۔ تو ایمان والے اس جگہ سے اپنی چیزیں ٹچ کرتے ہیں، مس کرتے ہیں،
صرف اس لیے کہ یہاں حضور کے قدم لگے، اور جہاں پر اللہ کے محبوبوں کا قدم لگ جاتا ہے، جو چیز ان سے ٹچ ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک مولانا صاحب سے بزرگ عالم دین، وہ حج کے لیے گئے، جب انہوں نے زیارت کے لیے جب وہ نکلے تو پہنچے میدان بدر، جہاں بدر کی لڑائی ہوئی تھی، میدان بدر، جنگ بدر جہاں واقع ہوئی تھی، بدر میدان کا نام ہے، جگہ کا نام، آپ حضرات کی زیارت کیے ہوں گے۔ جب میدان بدر میں پہنچے وہ، تو اب تو بہت زیادہ پابندی ہے، لوگ وہاں جانے نہیں دیتے یا اترنے نہیں دیتے، مگر کچھ سالوں پہلے اتنی پابندی نہیں تھی، کچھ آزادی تھی۔ تو وہ گئے تو اپنی سواری سے اتر کر پوچھا لوگوں سے کہ کہاں پر جنگ ہوئی تھی، کہاں پر صحابہ کرام لڑے تھے، اور تو صحابہ کرام بھی شہید ہوئے تھے، کہاں پر جنگ ہوئی تھی، کہاں لڑے تھے، کہاں صحابہ کرام کے گھوڑے دوڑے تھے، یہ پوچھا انہوں نے۔ تو لوگوں نے بتایا، تاریخ ہسٹری جاننے والوں نے، کہ یہ ایریا ہے، اس ایریے میں یہاں تک صحابہ کرام کے گھوڑے دوڑے اور قاتلوں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو وہ اپنا کپڑا آپ اترے سواری سے اور اس زمین پر لوٹنے لگے، زمین پر لوٹنے لگے، دیر تک لوٹتے رہے، اور لوٹنے کے بعد کھڑے ہوئے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آقا کے غلاموں کے گھوڑے دوڑے، جہاں حضور کے غلاموں کے گھوڑے دوڑے ہیں، اس زمین کی برکتیں میں حاصل کر رہا ہوں۔ تو لوٹ کر انہوں نے اپنے کپڑے کو اس مٹی سے ملوث کیا، پھر اپنے کپڑے کو تبرک بنا کے رکھ دیا کہ یہ وہ کپڑا ہے جس میں میدان بدر کی مٹی لگی۔ تو عاشق لوگ، حضور کے دیوانے غلام، اس طرح کی جو حرکتیں اور اس طرح کا جو مبارک کام کرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کرتے، بلکہ قرآن یہ سبق دیتا ہے کہ میرے محبوب کے بدن سے جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے میں اس میں برکت دیتا ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیوں یہ کرتا لے جاؤ، وہ کرتا نبی ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ نبی ہے نہیں، ایک نبی کے بدن سے ٹچ ہے، مس ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ٹچ ہونے والی چیزوں میں برکتیں رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ لے گئے، انہوں نے چہرے پہ رکھا، فوراً دن آئی۔ سوچ کر دیکھیں، ایک نبی کے کرتے سے کس کو فائدہ پہنچنا ہے؟ دوسرے نبی کو۔ حضرت یعقوب بھی نبی اور حضرت یوسف بھی نبی، ایک نبی کے تبرک سے کرتے سے دوسرے تو سوچے نبی کے تبرک سے امتی کو فائدہ نہیں، یقیناً فائدہ پہنچے گا، پہنچتا ہے۔ اسی لیے ہم ایمان والے حضور کے اور حضور کے غلاموں کے تبرکات کا ادب کرتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر محبت اور ادب سے ہم اس کے قریب ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ظاہری باطنی ساری نابینائیاں دور فرماتا ہے اور ہر طرح کی صحت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے میں یہ کمال رکھا، اور اللہ نے اس صورت کے آخر میں ارشاد فرمایا، میں نے شروع میں عرض کیا کہ صورت کریمہ میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں، عبرتیں ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ نہیں، کہ اللہ کے محبوبوں سے جو چیز ٹچ ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ ادب کے ساتھ اس کے ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تبرکات کے ساتھ جو ادب کرتے ہیں ان کو خیر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کو ادب والوں میں رکھے، آمین۔